شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 120 حاجی ممتاز اور نذیر بیگم کی اگلی نسل۔ میرے والدین حاجی ممتاز اور نذیر بیگم کی 4 اولادیں ہیں۔ 2 بیٹیاں ثریا اور صوبیہ، 2 بیٹے امتیاز اور امجد۔ سب سے بڑی باجی ثریا ہے۔ ان کی شادی امی جان کے ماموں زاد مظہر اقبال سے ہوئی۔ باجی ثریا کی 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی عرشیہ کی شادی روات میں نعمان سے ہوئی۔ عرشیہ کا پیارا سا بیٹا شہیر ہے۔ باجی ثریا کی منجلی بیٹی اسکا کی شادی گلیانہ میں ہی فہد الطاف سے ہوئی۔ اس کا بھی ایک خوبصورت سا بیٹا احمد ہے۔ باجی کی سب سے چھوٹی بیٹی نور کے نصیب بھی اللہ تعالیٰ اچھے کرے۔ صوبیہ کی شادی اپنے تایا زاد وحید فاروق سے ہوئی۔ صوبیہ کا ایک بہت پیارا اور تیز ترار بیٹا عبدالسمیع وحید ہے۔ عبدالسمیع اتنا پھرتیلا ہے کہ میں کہتا ہوں اسے اسپورٹس میں اپنا کیریئر بنانا چاہیے۔ امتیاز احمد کی شادی اپنی خالہ زاد فرح ناز کے ساتھ ہوئی اور امجد ممتاز کی شادی بھی اپنی خالہ زاد گلناز کے ساتھ ہوئی، یعنی دونوں بھائیوں کی بیگمات بھی آپس میں بہنیں ہیں۔ جب ذکر حاجی ممتاز اور نذیر بیگم کے پوتوں اور پوتیوں کا کیا جائے تو سب سے بڑا محمد عبدالرافع ہے۔ محمد عبدالرافع کو گھر میں پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے خوب لاڈ پیار ملا، مگر اس لاڈ پیار نے بھی محمد عبدالرافع کو بگاڑا نہیں، بلکہ اس میں ایک خاص قسم کا احساس ذمہ داری پیدا کر دیا۔ کسی بھی موضوع پر جتنی معلومات میں نے عبدالرافع کے پاس دیکھی ہیں، اپنی پوری زندگی میں کسی بھی 14 سالہ بچے کے پاس اتنی معلومات نہیں دیکھی۔ جس موضوع پر بھی بات کرو، خواہ تاریخ ہو یا فلسفہ، بٹ کوائن ہو یا جنگ عظیم، عبدالرافع کے پاس ہر چیز کے بارے میں پوری معلومات ہوتی ہیں۔ خاص طور پر گاڑیوں کے بارے میں اس کی معلومات تو بڑے بڑوں کو انگشت بدندہ کر دیتی ہے۔ مجھے محمد عبدالرافع میں اکثر اپنا بچپن نظر آتا ہے۔ میرے والدین کا منجلا پوتا عبدالمعید ہے۔ عبدالمعید پڑھائی میں بہت ذہین اور تیز ہے۔ پہلے دن سے ہی ہمیشہ ہر کلاس میں اول آتا رہا ہے۔ سن 2018 میں جب عبدالمعید انگلینڈ آیا تو اس کی عمر 11 سال تھی، اس لیے اسے 7ویں جماعت میں داخل کیا گیا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی کہ انگریزی لہجے میں اساتذہ سے ہونے والی بات چیت کو وہ کیسے سمجھ پائے گا، اور اگر بات نہیں سمجھے گا تو اس کا اثر عبدالمعید کی پڑھائی پر بھی پڑے گا۔ مگر عبدالمعید نے سب کچھ اتنی جلدی سیکھا کہ نہ صرف میں بلکہ عبدالمعید کے اساتذہ بھی حیران رہ گئے، اور اگلے سال ہی عبدالمعید کا شمار جماعت کے لائق ترین طالب علموں میں ہونے لگا۔ ہماری فیملی 2 قدم اکثر تذکرہ میں رہتے ہیں، ایک نیل آرم اسٹرانگ کا جو اس نے چاند پر رکھا تھا، اور دوسرا عبدالمعید کا جو اس نے پیرس میں رکھا تھا۔ پیرس کی سیر کے دوران ہم ایک ہوٹل میں مقیم تھے جب عبدالمعید نے تقریباً 1 سال کی عمر میں پہلی بار چلنا شروع کیا، اور چلنے کی ابتدا پیرس سے کی تھی۔ حاجی ممتاز اور نذیر بیگم کا سب سے چھوٹا پوتا عبدالعدل ہے۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ذمہ دار عبدالعدل ہے۔ عبدالعدل کی یادداشت اتنی اچھی ہے کہ اکثر مجھے بھی حیران کر دیتا ہے۔ گھر میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوتی ہے، عبدالعدل کو سب پتہ ہے۔ عبدالعدل جب انگلینڈ آیا تو صرف 8 سال کا تھا۔ ہمارے گھر میں خالص انگلش لہجے میں صرف انگریزی عبدالعدل ہی بولتا ہے۔ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے 2 پوتیوں سے بھی نوازا ہے۔ بڑی حریم فاطمہ جو کہ بہت زیادہ سمجھدار اور باتونی ہے، اور جب وہ اپنی ننھی منھی آواز میں مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہے تو مجھے اس پر اور زیادہ پیار آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ سب سے چھوٹی زینب فاطمہ ہے۔ زینب بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ ابھی اس نے باتیں کرنا شروع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے والدین کا خاندان خوب پھولے پھلے
اور ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے۔ پارٹ 121 اللہ۔ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ میرے والدین بلکہ ان کے والدین بھی مسلمان تھے۔ میں نے جس مسلم معاشرے میں پرورش پائی وہ بھی ایک مسلم معاشرہ ہی تھا۔ مجھے گھر میں، اسکول میں، کالج میں، معاشرے میں، مسجد میں دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ سکھایا گیا، مگر ایک بات جو مجھے کسی نے نہ سکھائی وہ تھی اللہ کی محبت اور اللہ کی جستجو۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ میں کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی تلاش اور محبت ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی مضمون میں پی ایچ ڈی کرنی ہے تو عموماً 20 سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایک مضمون کے چھوٹے سے حصے پر دسترس حاصل کرنے کے لیے اور پی ایچ ڈی کے آخری چند سال تو آپ نے خود کو اس مضمون کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے، تب کچھ علم آپ کے حصے میں آتا ہے۔ اب آپ سب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ اللہ جو خالق و مالک کائنات ہے، جو معلوم نامعلوم سب کا رب ہے، آپ اسے پانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ رب کو پانے کا کتنا کھوج لگاتے ہیں؟ آپ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنے گھنٹے آپ اس کی تلاش و جستجو میں صرف کرتے ہیں؟ یقیناً ہماری جستجو میں اللہ ہے ہی نہیں، اور سب سے زیادہ دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بدبختی کا پتہ تک نہیں۔ آپ خود ابھی میری اس کتاب کو ایک طرف رکھیں اور سچائی اور خلوص کے ساتھ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ لسٹ مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس لسٹ میں کہیں پر بھی اللہ موجود نہیں ہے، اور پھر ہمیں اللہ کا قرب کیسے میسر ہوگا؟ اللہ جیسی بڑی ہستی جب تک آپ کی اولین ترجیح نہیں ہوگی تب تک وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں اللہ کی پہچان کے بارے میں 2 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک، میرے والدین اللہ کو ایک مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں، اگر دلیل پوچھو تو کوئی نہیں، یعنی اگر والدین بتوں کو پوچھتے تو تم بھی ویسا ہی کرتے۔ دوسرا، ہم اللہ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق۔ اگر اللہ ہے تو مجھے بیٹا دے گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا، اور اگر وہ کام نہ ہو تو اللہ کا وجود ہی مشکوک ٹھہرا۔ حیرت بلکہ افسوس ہے ہماری سوچ پر اور ہمارے علم پر۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں سال سے یہ کائنات ایک سسٹم سے چلا رہا ہے۔ ہم بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس سسٹم کا بہت معمولی سا حصہ ہیں۔ اب وہ کائنات آپ کی مرضی سے تو نہیں چلا سکتا۔ جس طرح 5 + 5 = 10 کے برابر ہوتے ہیں، خواہ آپ بیمار ہوں، خواہ آپ خوش ہوں، خواہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اگر آپ کی حالت حساب کی ایک چھوٹی سی ایکویشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تو کیا وہ اللہ پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دعا کا سلسلہ اور اثرات ایک مختلف بات ہے۔ اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ آپ نے اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو اپنی ذاتی خواہشات سے بہت اوپر اٹھ کر اللہ کو تلاش کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں اللہ وظائف اور چلے سے بھی نہیں ملتا، یہ تو بس خلوص اور انسانیت کی خدمت سے ملتا ہے، یا پھر وہ جسے خود ملنا چاہے اور جس خوش نصیب کو وہ چن لے۔ بہرحال اللہ کی تلاش کی جستجو جاری رکھنا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک تو تلاش اللہ کا سفر ہی منزل ہوتا ہے۔ پارٹ 122 قرآن حکیم۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، یہ بات ہم سب مسلمان مانتے ہیں، اور بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف الہامی کتاب مان لینا ہی کافی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے اس پر ہم نے غور و فکر کرنے کی بھی کبھی زحمت نہیں کی۔ میرے خیال میں قرآن دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے، اور اس کتاب پر سب سے زیادہ ظلم اس کے ماننے والوں نے ہی کیا ہے۔ وہ کتاب جو ہدایت اور روشنی کے لیے اتاری گئی تھی، اسے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ میں نے کئی ایسے نو مسلم دیکھے ہیں جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے، مگر ہم جدی پشتی مسلمان قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہم تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ بغیر سمجھے کسی طوطے کی طرح عربی زبان میں ہی پڑھ کر ثواب کما لیتے ہیں، حالانکہ نزول قرآن کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں تھا۔ ثواب کمانے کے لیے آپ صدقہ، خیرات، نوافل اور خصوصی عبادات کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کی اضافی خوبی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اسے پڑھ کر سمجھ کر رہنمائی حاصل کی جائے۔ خود میری زندگی میں بھی بڑی مثبت اور حیران تبدیلی اس وقت آئی ہے جب میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھا، اور ہر بار قرآن کے نئے نئے معنی مجھ پر منکشف ہوئے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں، مگر جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم یہ اصول ہی فراموش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس کتاب کو سمجھ لیا جاتا تو فرقہ واریت باقی رہتی، نہ ہی سرمایہ داری، مگر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ عربی زبان میں ہی طوطے کی طرح اس کو پڑھنے سے ہی آپ کو نیکیاں اور ثواب مل جائے گا۔ آپ خود غور کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کھانا بنانے کی بہترین ترکیب لکھ کر دے دیتا ہے اور آپ اس کو صبح شام بغیر سمجھے رٹا لگاتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ ظلم انجانے میں نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ سازش کر کے عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تفہیم القرآن سے دور رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر فہم القرآن عام بندے تک پہنچ جائے تو بہت سوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ہم نے ظلم یہ کیا کہ اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا کہ ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بلا شبہ ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر نزول قرآن کا مقصد صرف اس کو پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی تھا۔ یہ کتاب ہے، ہدایت ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ میرے خیال کے مطابق جس طرح ہم کوئی مشین خریدتے ہیں اور مشین کے ڈبے کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس پر اس کو استعمال کرنے کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، قرآن بھی دراصل ہم انسانوں کے لیے ویسی ہی کتاب ہے جس میں انسانی مشین کے استعمال کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جاہل ملا کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے ہدایت نہیں لینے دیتے۔ بس یہی بتایا جاتا ہے کہ کسی مردے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھ لو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ زندوں کے لیے ہے اور جینے کے آداب سکھاتا ہے، اس سے ہم نے سیکھا بھی تو صرف مرنا ہی سیکھا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم پہلی جماعت سے ہی شروع ہونی چاہیے، اور یہ تعلیم صرف ناظرہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ قرآن فہمی ہونا چاہیے۔ ایک تو بچوں کے دلوں میں قرآن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی جائے، اور دوسرا بچوں کو یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فہم القرآن کی تعلیم سے میٹرک کے بچوں کا لیول اتنا ہو جانا چاہیے کہ سالانہ امتحان میں انہیں نصاب میں موجود سورہ یا کسی اسلامی واقعات کے اثرات کے متعلق اپنی رائے لکھے جانے کا کہا جائے۔ میں ذاتی طور پر رٹا سسٹم کے سخت خلاف ہوں۔ نہ صرف قرآن بلکہ کوئی بھی مضمون بچوں کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ طوطے کی طرح رٹا لیں۔ قارئین کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکوع ہر روز ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ 540 رکوع ہیں جو آپ سال کے اندر اندر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام اور فقہ اسلام کے متعلق آپ کے دل و دماغ میں اٹھنے والے بے شمار سوالات کے جواب آپ کو قرآن کے ذریعے ہی مل جائیں گے، اور یوں آپ اصل دین تک پہنچ جائیں گے۔ پارٹ 123
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے انسان بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں۔ آج اگر میں مسلمان ہوں تو اس کی وجہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہی ہے۔ ان جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ آپ ایک وقت ایسے میں اس دنیا میں تشریف لائے جب انسانیت دم توڑ رہی تھی اور جہالت و ظلم نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ تب میرے رب کو انسانوں پر رحم آ گیا اور اس نے انسانوں کو ان کا اصل مقام دینے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء۔ میرے علم ناقص کے مطابق قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے کے بعد آپ خود بخود سیرت نبوی پڑھنے کی طرف مائل ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ حیات ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے نام نہاد ملا کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، اور سیرت نبوی سے یہی ناواقفیت شر پسند غیر مسلم کو حضور کی شان میں گستاخی کی جرأت پیدا کرتی ہے، کیونکہ مغربی دنیا میں جب بھی گستاخانہ خاکوں جیسا کوئی مکروہ عمل ہوتا ہے، ہم قانونی اور تاریخی حوالہ جات کو استعمال کرتے ہوئے علمی راستہ اختیار کرنے کے بجائے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کر کے اپنے ہی ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ یورپ میں رہتے ہوئے جس ملک سے بھی کسی نے ایسی گستاخی کی ہے، میں نے دوستوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ عدالت میں کیس دائر کر کے ایسا قانون پاس کروایا جائے تاکہ پھر کسی بدبخت کو ایسا کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ صاحب علم غیر مسلم بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معترف ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے تو اپنی کتاب 100 اہم ترین شخصیات میں میرے پیارے نبی کو سر فہرست رکھا، اور تفصیل میں اس نے میرے پیارے نبی کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مگر ہم مسلمان ہو کر بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کے دعووں کے باوجود ان کی حیات مبارکہ کے بے شمار پہلوؤں سے ناآشنا ہیں، اور مجھے انتہائی افسوس اور دکھی دل کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت کم ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ آج کل تو دور ہی عجب طرح کا ہے، تمام اچھی باتیں فون گیلری اسٹیٹس پر تو موجود ہوتی ہیں، مگر ہمارے عمل اور کردار میں ان کا شائبہ تک موجود نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ہے، اور انہی کی لکھی چند سطریں کتاب میں شامل کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی، زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے تھے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی اور مکھن وغیرہ جیسی اشیاء شامل تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین اور مکمل غذا بنتی ہے، اس کا استعمال بھی اچھا لگتا، اور مکھن لگا کر کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن سے بھی انس تھا، ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے تھے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر حریرہ کو اچھا سمجھتے تھے اور تجویز بھی فرماتے تھے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب تھا، آپ اکثر جو کے ستو کا استعمال فرماتے تھے۔
ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا یہ عمرہ کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے تھے ہمسایہ کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا اور بطور خاص دور دراز کی مسافت سے منگوایا جاتا تھا۔ پانی ملا دودھ جسے کچی لسی کہا جاتا ہے اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشہ دار نیند بھی قرین ذوق تھی۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں تھا، اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتن استعمال میں لائے رہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانوں یا اکڑوں بیٹھتے، ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے، کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھاتے، ان کو لتھڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے اور اگر کوئی اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے یا کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کی اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے ازراہ مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہونے کے بعد ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس طرح خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے، پانی غٹ غٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ و شکر اللہ پر کرتے۔ عام طور پر بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی جانب سے دور چلاتے اور جہاں ایک دور ختم ہو جاتا وہیں سے شروع کر دیتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے مگر داہنے ہاتھ والوں کے مقرر استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم فرماتے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خورانی کے واقعے کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا لاتا تو پہلے 1 آدھ لقمہ خود اسے کھلاتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوؤں کے گرد ہلکا سن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑا چادر لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر۔ فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے لکڑی کو زمین سے کریدتے۔ سونے کے لیے دائیں کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا رخسار رکھ دیتے۔ کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے مگر سطر کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہ تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہیں سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 سورتیں سورہ اخلاق اور معوذ 3 پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک علیحدہ تہبند تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ آج کل مارکیٹ میں سیرت النبی پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی ایک لکھاری کی کتاب حاصل کر کے سیرت النبی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہو کہ اپنے وہ روزمرہ کے معمولات میں کیسے تھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا، لین دین کے معاملات میں ہمارے نبی کیسے تھے۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ سیرت النبی کے متعلق جانے،
اور پھر اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرے۔ صرف منہ زبانی ہی عشق رسول کے دعوے نہ کرے۔ آئیے ہم ایک آنکھ سے روئیں اور ایک آنکھ سے ہنسیں۔ روئیں اس لیے کہ ہم نے زندگی کا بہت سارا وقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانے بغیر گزارا، اور ہنسیں اس لیے کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے ہمارے پاس، جس کا استعمال کر کے ہم سیرت طیبہ کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، اور پھر ان عادات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا کر اپنی دنیا و عقبہ سنوار سکتے ہیں۔ پارٹ 124، سوال ڈینیل، جواب عبداللہ۔ انگلینڈ آنے کے بعد میں نے تقریباً 3 سال تک ٹیکسی چلائی۔ دنیا کے باقی ملکوں کے برعکس انگلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیور کو کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کئی بڑے عہدیدار اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ویکینڈ پر ٹیکسی چلاتے نظر آتے ہیں۔ میں اٹلی میں ایک بڑا کاروبار چھوڑ آیا تھا، اس لیے شروع میں مجھے کسی ڈرائیور کی طرح کام کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ کام مجھے دلچسپ لگنے لگا۔ ہر بار ایک نئی سواری اپنی ایک نئی داستان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھتی، اس سے گفتگو کر کے مجھے زندگی کے نئے زاویوں کا پتہ چلتا۔ مجھے ذاتی طور پر باتونی لوگ بالکل نہیں پسند، جو بلا وجہ بے تحاشا بولتے چلے جاتے ہیں، یہ دیکھے اور جانے بغیر ہی کہ اگلا آپ کی باتوں میں دلچسپی لے بھی رہا ہے یا نہیں۔ پاکستان میں اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا کہ کوئی پرانا جاننے والا بندہ جس نے میری کوئی کتاب پڑھی ہوتی، وہ بندہ سلام دعا کے بعد میں نے آپ کی فلاں کتاب پڑھی ہے کہہ کر بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک بولتا رہتا ہے جب تک تھک نہیں جاتا۔ یہ میرا مسئلہ صرف آپ کے جاننے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی انجان جگہ پر چلے جائیں یا گھر میں آ کر کسی ضرورت کے تحت کوئی پلمبر، الیکٹریشین یا مستری بلا لیں۔ اسے جس کام کے لیے آپ نے بلایا ہے وہ بھلے ہی نہ آتا ہو، مگر بین الاقوامی مسائل کے بارے میں نہ صرف اسے پورا ادراک ہوگا، بلکہ اس کے پاس ان مسائل کا حل بھی ہوگا۔ مسئلہ کشمیر سے لے کر مہنگائی کنٹرول کرنے تک، اور ملک کی خارجہ پالیسی سے لے کر قومی کرکٹ ٹیم کے درست سلیکشن تک، ہر چیز کے بارے میں وہ اپنی رائے ضرور دے گا۔ انگلینڈ میں تو باتونی لوگ میں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ بڑے مہذب انداز میں اپنا موقف پیش کرنے کے بعد آپ کو بھی بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور اگر کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ رکھتے ہوں تو صاف کہہ دیتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، جبکہ پاکستان میں یہ فقرہ بولنا کہ میں اس چیز کا علم نہیں رکھتا ناممکنات کے قریب ترین ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر شخص ہی ہر فن مولا ہے، اور ہر کوئی اس بارے میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اگر عرب ایران جھگڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ اپنی رائے نہ دے۔ ایک بار ایک انگریز میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھا۔ ہیلو ہائی کے بعد جب گپ شپ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کافی پڑھا لکھا شخص ہے اور دنیا کے کافی ملکوں کی سیر کر چکا تھا۔ میں نے زندگی کے کئی سال پاکستان، انڈیا اور سری لنکا میں گزارے تھے۔ برِ صغیر کے بارے میں اس کی معلومات حیران کن تھی۔ میں نے بہت کم ایسے انگریز دیکھے تھے جو اس خطے کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔ میں نے اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے اس انگریز جس کا نام ڈینیل تھا پوچھ لیا، تمہیں کیا چیز کھینچ کر برِ صغیر لے گئی؟ ڈینیل نے ایک لمحہ تاخیر کے بغیر کہا، سکون۔ پھر ڈینیل نے مزید بتایا کہ میں ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، دولت میرے گھر کی لونڈی ہے، مگر سکون مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ میں نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا مگر مجھے سکون نہ ملا۔ میں نے بے تحاشا شاپنگ کر کے دیکھ لی، دنیا کی سیر کر لی، حتیٰ کہ نشے کا استعمال بھی کر لیا، مگر مجھے سکون نہ ملا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا سکون صرف مذہب میں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا اور بالآخر سالوں کی ریاضت کے بعد میں سکون تک پہنچ گیا۔ ڈینیل کی اس بات نے میرے تجسس کو مزید ہوا دی اور میں نے اس سے پوچھا، سالوں کی ریاضت کے بعد تم نے کون سا مذہب اختیار کیا؟ ڈینیل نے مسکرا کر کہا، بدھ مت۔
میں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس سے پوچھا، کیا تم نے اسلام کا مطالعہ کیا؟ ڈینیل نے جواب دیا، بالکل کیا تھا۔ اگر سچ کہوں تو مطالعے کے دوران مجھے سب سے زیادہ اسلام نے ہی متاثر کیا تھا، اور میں تقریباً 80% مسلمان ہو بھی چکا تھا۔ مگر پھر جب میں نے اسلامی ممالک میں جا کر رہا اور اسلامی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو میری رائے بالکل بدل گئی۔ میں نے ڈینیل سے گزارش کی کہ وہ مجھے تفصیل سے بتائے کہ مطالعہ کرنے کے بعد جب تمہارا دل اسلام کی طرف راغب ہو گیا تو کس چیز نے تمہیں اسلام سے دور کیا؟ وہ بولا، اسلامی ملکوں میں جا کر میں نے دیکھا کہ اسلام کو ماننے والے خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، یہ بہت انا پرست اور متکبر ہیں۔ دوسرا، یہ تحقیق پر یقین نہیں رکھتے بلکہ تقلید کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، انسان کو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے فوراً ڈینیل کی بات کاٹی اور کہا، محترم، یہاں آپ غلطی پر ہو، کیونکہ اسلام تو عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو سب سے زیادہ تحقیق پر زور دیا گیا ہے، اور جھوٹ، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، یہ سب باتیں تو ہمارے اسلام میں سخت منع ہیں۔ ڈینیل نے ہنس کر کہا، ہاں، اسی بات نے تو مجھے مسلمان نہیں ہونے دیا کہ جو مذہب اپنے جدی پشتی ماننے والوں کی عادات اطوار نہیں بدل سکا وہ مجھے کیا سکون دے گا۔ اس لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اتنی دیر میں ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ڈینیل نے اترنا تھا۔ ڈینیل تو میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، آپ سے گپ شپ کر کے بڑا مزہ آیا کہہ کر ٹیکسی سے اتر گیا، لیکن میں کھڑا سوچتا رہا۔ ہم مسلمان خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا کی دیگر رائے ہمارے بارے میں بالکل مختلف ہیں۔ تقریباً سارا دن اسی پریشانی اور شرمندگی میں گزرا۔ شام کے وقت ایک بزرگ میری گاڑی میں آ کر بیٹھے، سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ مراکش میں ہوئے ہیں۔ پیدا تو وہ مراکش میں ہوئے ہیں مگر حصول علم کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے رہے ہیں۔ مصر کی جامعۃ الزہرا، سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی کے علاوہ اور بھی بہت بڑے اداروں سے فارغ التحصیل ہیں۔ میں نے صبح ڈینیل سے ہونے والی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کی۔ انہوں نے میری ساری بات سنی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے ڈاکٹر الالوردی کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے معذرت کی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بزرگ جنہوں نے اپنا نام عبداللہ بتایا تھا، میرا جواب سن کر بولے، ڈاکٹر الالوردی کی اپنی عربی کتاب لمحات اجتماعیہ من تاریخ العراق میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل اسٹائلی مادوے کا ایک چرواہے ہے سامنا ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے مترجم سے کہا، اس سے کہو جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تم اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ اس کی بکریاں چراتا ہے اور دور گئے ریوڑ کو واپس بلاتا ہے اور درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کتا پکڑ لایا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے چرواہے سے کہا، اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جنرل نے کہا، میں مزید 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری طور پر یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل ابھی چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنرل، اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں تو کیا آپ مجھے 1 پاؤنڈ اور دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا، میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے اور 4تھے پاؤنڈ کے لیے تم اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا،
اس قوم کے لوگ لالچی اور احسان فراموش ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کل یہی حال مسلم ممالک اور معاشروں کا ہے، اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی اور اسی کے ذریعے ملک کو لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت بھی کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، جناب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ سچے دین کے پیروکاروں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دین کی روح کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس وجہ سے ہم مسلمان زوال کا شکار ہیں، اور پھر پدر من سلطان بود کے مصداق اپنی حالت سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اس چرواہے کی مانند ہم ایک محسن کش اور جاہل قوم ہیں۔ قرآن انسانیت کی فلاح کے لیے اترا ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی قرآن اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان سے انحراف کرے گا ذلیل ہوگا۔ ڈینیل نے جو کچھ کہا ٹھیک ہی کہا۔ ہم مسلمانوں کا طرز زندگی قطعاً ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔ دنیا کی ہر برائی ہم میں موجود ہے۔ ہم صدیوں پہلے ہونے والے واقعات کی بنیاد پر آج بھی ایک دوسرے کو لعن طعن اور ملامت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ہے، مسجد کے باہر ہم جو مرضی کریں، کوئی دیکھنے یا پوچھنے والا نہیں۔ جھوٹ، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم ایسے بدنیت ہیں جنہوں نے دین اسلام جیسے کھرے سونے کو بھی نہ صرف پیتل کا بنا کر پیش کیا بلکہ ساتھ ہی یہ اصرار بھی کیا کہ یہ ہی اصل سونا ہے۔ میں نے عرض کی، حضور، ہم ڈینیل جیسے تلاش حق کرنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ عبداللہ صاحب نے فرمایا، ڈینیل جیسے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ آج کے نام نہاد مسلمان کو دیکھ کر، کیونکہ جو بھی قرآن پڑھ کر اسلام کی طرف آئے گا وہ اسلام کی اصل روح تک پہنچ جائے گا۔ مقام افسوس، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے جان بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں، مگر اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جانے یہ کیسا عشق ہے۔ جو انسان بھی قرآن پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ تسخیر کائنات کا عمل تو قرآن کے نزول کے بعد شروع ہوا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے تو اس کائنات کی پوجا کی جاتی تھی، اور جس چیز کی پوجا کی جائے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی۔ یہ تحقیق جس پر قرآن بار بار زور دیتا ہے، مسلمانوں کو بجائے غیر مسلم کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کی گئی ایک تحقیق کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر مائیکل میکارمک ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ یہ انیشیٹو فار دا سائنس آف ہیومن پاسٹ کے انچارج بھی ہیں۔ SOHP میں ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے دنیا جہان کے ہر شعبے میں اعلیٰ دماغ کیے بیٹھے ہیں۔ سالوں کی تحقیق کے بعد انہیں چند حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں۔ 536 میں اچانک پوری دنیا پر گہرے بادل چھا گئے اور سورج کہیں غائب ہو گیا، جس کے نتیجے میں دنیا کو 18 ماہ تک ایک لمبی رات کا سامنا کرنا پڑا۔ 18 ماہ کے بعد بھی سورج جزوی طور پر ہی طلوع ہوا، مگر اچانک سورج کی گرمی اور شدت خاصی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے دنیا میں موجود انسان بری طرح متاثر ہونے لگے۔ یہ سلسلہ اگلے 34 سال تک قائم رہا۔ اس 34 سالہ عرصے کو دنیا ڈارک ایج کا نام دیتی ہے۔ اس نقطے پر پہنچ کر SOHP میں کام کرنے والے ماہرین حیرت میں ڈوب جاتے ہیں
کیونکہ ڈاکٹر مائیکل کی ٹیم کی تحقیق کے مطابق جس سورج کو مزید ٹھنڈا ہو کر اس زمین پر آثار زندگی کے آثار ختم کر دینا چاہیے تھے، 570 میں اچانک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا اور اس گرہ پر پھر سے خوشحالی کی امید لوٹ آئی۔ ڈاکٹر مائیکل کی ٹیم تو اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب تلاش نہ کر سکی، مگر میرے علم ناقص کے مطابق اس طرح سے سورج کے دوبارہ طلوع ہونے کے صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سال میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا سال ہے۔ تو میرے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی آمد سے پہلے ہی اس دنیا کے ظلمت قدے کو نور سے جگمگا دیا۔ کاش کو صاحب بصیرت جا کر ڈاکٹر مائیکل اور اس کی ٹیم کو یہ حقیقت بتا سکے۔ عبداللہ صاحب کو میں نے ٹرین اسٹیشن پر اتارنا تھا۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچ کر بھی وہ تقریباً 1 گھنٹے تک میری گاڑی میں بیٹھے رہے اور بہت سے موضوعات پر گپ شپ ہوتی رہی۔ آخر میں جب ان کی ٹرین کے آنے کا وقت ہو گیا اور وہ جانے لگے تو حسب عادت میں نے ان سے عرض کی، حضور کوئی نصیحت فرما دیں جو زندگی میں کام آئے۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے میں آپ کو 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ صرف 5 احادیث میں بیان کر رہا ہوں، آپ سے گزارش بھی ہے کہ انہیں یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزوں کو ترک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، اور دونوں کے درمیان شبہ کی چیز ہے جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص شبے سے بچا اس نے دین کو محفوظ کیا، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے عقیدت و احترام سے عبداللہ صاحب سے مصافحہ کیا اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ پارٹ 125، کورونا میں سفر پاکستان اور بزرگ سے ملاقات۔ 22 اکتوبر سن 2020 کا دن حسب معمول ایک عام سا دن تھا۔ بچوں کو چند دن اسکول سے چھٹیاں تھیں اور وہ مزے کر رہے تھے۔ میں اپنے جسم و جان کا پورا زور لگا کر امتیاز نامہ لکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے نہ دن کا ہوش تھا اور نہ ہی رات کا پتہ تھا۔ غم جانا کے ساتھ غم دوراں سے بھی نبرد آزما تھا۔ اٹلی میں کرائے پر دیے گئے مکانات کے کچھ مسائل چل رہے تھے اور ساتھ ہی انگلینڈ میں بھی صورتحال کافی غیر یقینی تھی۔ دراصل کورونا نے پوری دنیا کو نظر نہ آنے والے خطرات سے دوچار کر دیا تھا۔ آگے کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اور ایک انجانے خوف نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ حسب معمول گھر فون کیا۔ جب والد صاحب سے بات ہوئی تو وہ مجھے کچھ اداس لگے۔ بعد میں جب امجد سے بات ہوئی اور میں نے والد صاحب کی طبیعت کا بارے میں پوچھا تو امجد نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر میرے اصرار کرنے پر امجد نے مجھے بتایا کہ والد صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل بے چین ہو گیا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین اور میری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پردیس کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ ہر وقت اپنے پیاروں کے بارے میں بندہ خدشات میں گھرا رہتا ہے۔ امجد کی باتیں نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ گھنٹوں میں اسی جگہ بیٹھا سوچتا رہا جہاں بیٹھ کر والد صاحب اور امجد سے بات چیت ہوئی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد میں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم سب لوگ 1 ماہ کے لیے پاکستان کا چکر لگا آتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان گئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چلا تھا۔ یہ پروگرام بننے کے بعد پاکستان جانے کے بارے میں معلومات لیں۔
تو پتہ چلا کہ ان حالات میں پاکستان جانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ سفر سے پہلے سب لوگوں کو کورونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اور اگر چاروں میں سے کسی ایک کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا تو پھر کوئی بھی سفر نہیں کر سکے گا، اور اگر ٹیسٹ کلیئر کر کے ہم پاکستان چلے بھی گئے تو واپسی پر پہلے پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اگر وہاں بھی کسی بندے کا پازیٹیو آ گیا تو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا، اور اگر یہ سارے مراحل طے بھی کر لیے گئے پھر بھی انگلینڈ واپس آ کر 14 دن کے لیے گھر میں بند کوارنٹین رہنا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ان سارے مسائل کے مد نظر یہی پروگرام فائنل ہوا کہ میں اکیلا ہی پاکستان کا چکر لگا آتا ہوں، کیونکہ بچوں کو اسکول سے اتنی چھٹیاں ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ گو مجبوری میں اکیلے پاکستان جانے کا پروگرام تو بنا لیا، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ ہم پردیسی لوگ تو ویسے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہی زندگی گزار دیتے ہیں، جسم کہیں ہوتا ہے تو دل کہیں۔ مجبوری میں بننے والے اس پروگرام میں بھی ایسا ہی تھا۔ یہاں رہ کر بھی جو 2 حصوں میں تقسیم تھا، اور پاکستان جا کر بھی 2 حصوں میں ہی تقسیم رہنا تھا۔ یہاں والدین کی جدائی سہنی پڑتی اور پاکستان جا کر بچوں سے دور رہنا پڑے گا۔ پروگرام فائنل ہو جانے کے بعد ٹکٹ کا پتہ کیا۔ ٹکٹ تو آسانی سے مل گیا، مگر ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ کورونا ٹیسٹ کسی پرائیویٹ ادارے سے کروانا ہے، اور جب آپ کی بورڈنگ ہو تو اس وقت بھی ٹیسٹ کو 96 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہ گزرا ہو۔ بورڈنگ سے پہلے ٹیسٹ کا رزلٹ نیگیٹو کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہو۔ پوری معلومات لینے کے بعد میں نے ٹیسٹ کروانے کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے 28 اکتوبر کی سیٹ کنفرم کروائی، اور ساتھ ہی 160 پاؤنڈ کی کورونا ٹیسٹنگ کٹ بھی آن لائن خرید لی۔ وقت کا حساب رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا کہ جب بورڈنگ کے لیے جاتے تو ان کے کروائے گئے کورونا ٹیسٹ کو 96 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہوتا، پھر بورڈنگ کے وقت تک ٹیسٹ کا رزلٹ ہی نہ ملتا۔ ان دونوں صورتوں میں مسافر کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ملتی، اور ٹکٹ کنفرم ہونے کے باوجود بھی انہیں گھر واپس بھیج دیا جاتا۔ مجھے اگلے دن ہی کورونا ٹیسٹ کٹ وصول ہو گئی۔ میں نے فوراً ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود ہی اپنا ٹیسٹ کیا۔ کٹ میں کان کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی کاٹن اسٹک کی طرح ایک اسٹک تھی، سائز میں کاٹن کی صفائی والی اسٹک سے تھوڑی بڑی تھی۔ ہدایت کے مطابق اس اسٹک کی کاٹن والی سائڈ کو 5 سیکنڈ تک پہلے گلے میں پھیرا، پھر 5 سیکنڈ کے لیے ناک کے ایک نتنے میں، اور اتنی مدت کے لیے دوسرے میں، پھر کاٹن اسٹک کے ایک سرے کو توڑ کر صاف دی گئی بوتل میں ڈال کر واپس پوسٹ کر دیا۔ اب میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ فضل کرے اور ایک تو میرا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے، اور دوسرا ٹیسٹ کا رزلٹ وقت پہ مل جائے، تاکہ میں آرام سے سفر کر سکوں۔ دو 2020 بھی عجیب سال ہے، جس میں لفظ پازیٹیو ہی دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اس کا مفہوم ہی بدل گیا تھا۔ جب پاکستان میں گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں تو بہت زیادہ خوش ہوئے، مگر انگلینڈ میں بچے تھوڑے اداس ہو گئے۔ میں نے بچوں کو تسلی تو دے دی، مگر خود کو تسلی دینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دوسروں کو حوصلہ دے رہا تھا، مگر حقیقت میں کوئی بندہ چاہیے تھا جو مجھے بھی حوصلہ دے۔ بقول شاعر، وقت خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ خود مجھے حوصلہ دیتے ہوئے۔ خیر، جو بندہ بھی اپنا وطن اور اپنی مٹی چھوڑ کر آتا ہے، اسے یہ قیمت تو ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ 28 اکتوبر کو صبح 4 بجے شاہ جہاں مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے میرے گھر گاڑی میں لے کر آ گئے۔ میں پہلے سے ہی تیار تھا۔ رب کا سچ شکر ادا کیا کہ کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ بھی مل چکا تھا۔
بچوں کو یہاں چھوڑنے کی اداسی اور والدین سے ملاقات کی خوشی کے ملے جلے جذبات دل میں سمیٹے گھر سے نکلا۔ گلف ایئر کی فلائٹ مجھے براستہ بحرین اسلام آباد لے جا رہی تھی۔ مجھے سامان کی بھی تھوڑی پریشانی تھی کہ وزن زیادہ نہ ہو۔ اپنوں کے لیے تحائف خریدتے ہوئے بھی یہ بات ذہن میں تھی کہ وزن 23 کلو سے زیادہ نہ ہو۔ پھر بھی اچھا خاصا وزن زیادہ ہو گیا۔ بار بار بیگ کو کھولنا اور بند کرنا پڑا تھا، بلکہ رات کا زیادہ تر حصہ اسی میں گزر گیا۔ پھر بھی نہ تو تحائف بیگ میں آ سکے اور نہ ہی بیگ کا وزن 23 کلو تک محدود رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کیا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ بورڈنگ پر مامور خاتون نے صرف اتنا پوچھا کہ آیا آپ کے پاس کورونا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ میں نے ایک لمحہ تاخیر کے بغیر سرٹیفکیٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ روٹین کے معاملات کے بعد ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ، جو کہ دنیا کے چند مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا تھا، وہاں پر ہو کا عالم تھا۔ گنتی کی چند فلائٹس آج محو پرواز تھیں۔ جہاز کے اندر بھی مسافر خال خال ہی تھے۔ میری ساتھ والی سیٹ پر 75 سالہ ایک بارش بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ کے نورانی چہرے پر سفید لمبی داڑھی بڑی سج رہی تھی۔ میں عموماً سفر کے دوران بات چیت کم ہی کرتا ہوں، مگر ان بزرگ کی شخصیت میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ میرا دل چاہا کہ ان سے بات چیت کروں۔ تعارف کروانے پر پتہ چلا کہ جناب کا تعلق ترکی کے زیر اثر علاقے قبرص سے ہے اور وہ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں انگلینڈ آئے ہوئے تھے، اور ان کا تعلق سلسلہ نقش بندیہ سے تھا اور شیخ ناظم مرحوم کے فرزند شیخ محمد یا مہد کے مرید تھے۔ شیخ ناظم کا نام پاکستان میں اس وقت مشہور ہوا جب جنرل پرویز مشرف اقتدار سنبھالنے کے بعد ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ قبرص گیا تھا۔ یہ بزرگ، جنہوں نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کا کہا تھا، انگلینڈ میں ہی پلے بڑے تھے اور یہاں کے اسکولوں کالجوں سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر شیخ ناظم کی صحبت نے ان کی زندگی کو ایک مقصد دے دیا اور وہ دین کے راستے پر چل پڑے۔ میرا من تو ویسے ہی ایسے لوگوں کا پیاسا ہوتا ہے۔ میں نے سفر کے ان 6 گھنٹوں کو غنیمت جانا اور علم میں اضافے کے لیے اپنا سوال نامہ ترتیب دینے لگا کہ کس طرح مختصر سے وقت میں ان سے فیض یاب ہو سکتا ہوں۔ میں نے انتہائی احترام سے ان کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کی، حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جو دونوں جہانوں کو سنوار دے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائے اور فرمانے لگے، ماشاء اللہ، دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن خوب جانتے ہو۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اپنے اندر کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ پھر بولے، خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو۔ پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید فرمانے لگے، مثلاً غلطی نہ ہو تب بھی ماں باپ کی ڈانٹ بغیر غصے کے سن لیا کرو۔ بیوی کی غلطی ہونے پر بھی اپنے غصے کو پی کر مسکرایا کرو۔ کسی بیوہ کے بچے کے لیے تعلیم یا روزگار کا بندوبست کیا کرو۔ گلی محلے میں ریڑھی یا ٹھیلے والے سے بغیر بھاؤ تاؤ کچھ خرید لیا کرو۔ رتبے میں اپنے کمتر لوگوں سے بھی احترام سے ملا کرو۔ بیٹا، یاد رکھو، دیواریں اور پل ایک ہی قسم کے مٹیریل سے بنتے ہیں۔ دیواریں لوگوں کو جدا کرتی ہیں اور پل انسانوں کو ملاتے ہیں۔ تمہارا کردار ہمیشہ ایک پل والا ہونا چاہیے۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرو، یہ بڑی بابرکت ہے۔ میں نے عقیدت و احترام میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کی، حضور کچھ اور عطا فرمائیے نا۔ وہ بزرگ ایک مہربان سی مسکراہٹ کے بعد فرمانے لگے، بیٹا یاد رکھنا، اللہ لوگوں کو دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتا ہے: عزت، صحت، نفع، خوشی، ذلت، بیماری، نقصان اور غم۔ اگر پہلی 4 حالتیں ہوں تو شکر ادا کیا کرو اور آخری 4 حالتوں پر صبر کیا کرو، اور ہاں، درود شریف کا خاص اہتمام کیا کرو۔ یہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ درود شریف کے اندر پورا ایک نظام پوشیدہ ہے جسے نظام محبت اور نظام رحمت کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے پر
10 خاص نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے، 10 گناہوں سے معافی ملتی ہے اور قرب رسول اور قرب اللہ حاصل ہوتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا۔ میں علم کے اس خزانے سے زیادہ مستفیض ہونا چاہتا تھا۔ میں نے احترام سے پوچھا، حضور، مسلمانوں کے سوال کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے، یہ ایک لمبی بحث ہے جس کے لیے وقت موزوں نہیں۔ میں نے وقت کی کمی کے باعث اپنا سوال نامہ مختصر کیا اور ان سے سوال پوچھا، حضور، قبولیت دعا کا کوئی نسخہ ہی بتا دیں۔ میرا یہ سوال سن کر ایک بار پھر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، بڑا ہی اہم اور خاص سوال پوچھ رہے ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹا، جب بھی دعا مانگو صدقے دل سے مانگو، 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھو، 3 بار الحمد شریف پڑھو۔ پہلے اپنے والدین کے لیے مانگو، اس کے بعد اپنے لیے مانگو۔ میرا رب کریم اپنے فضل سے ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ یہ بڑا ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں، مگر وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور جہاز کی لینڈنگ کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے ادب سے اجازت لی۔ انہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ایک بات یاد رکھو، اندر کی روشنی اعلیٰ دماغ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے صاف، پرخلوص اور پاکیزہ دل چاہیے ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے اور آپ سے کوئی بڑا کام لے لے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے میرا تعلق کہاں سے ہے۔ جب میں نے بتایا کہ پاکستان سے، تو انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے صدقہ دل سے دعا مانگی۔ جب ہم بحرین کے مہنامہ ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں بھی الو بول رہے تھے۔ اس وقت ایئرپورٹ پر ایک ہی فلائٹ اتری تھی اور وہ ہماری فلائٹ تھی۔ دوسری فلائٹ نے تقریباً 12 گھنٹے بعد اس ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت ایئرپورٹ پر صرف ہماری فلائٹ میں آنے والے مسافر ہی تھے۔ دکانیں، کافی شاپس، ہوٹل اسی طرح کھلے تھے مگر بندوں سے خالی تھے۔ انتظار گاہ میں بیٹھ کر ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو مجھے مزید حیرت ہوئی، کیونکہ ایئرپورٹ پر کام کرنے والا عملہ مسافروں سے زیادہ تعداد میں تھا۔ افسوس ہوا کہ کورونا کی وبا نے اس دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اور ہر طرف ایک خوف کا سما تھا۔ انسان جو اپنی مادی ترقی پر نازا تھا، اس کے ساتھ ساری ترقی ایک حقیر سے وائرس نے مٹی میں ملا دی تھی۔ بحرین ایئرپورٹ پر انہوں نے 45 منٹ کے لیے وائی فائی کی سہولت مہیا کی تھی۔ 45 منٹ غنیمت جان کر میں نے جلدی انگلینڈ اور پاکستان میں عزیز و اقارب سے بات چیت کی۔ 3 گھنٹے بعد ہمارا جہاز اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز میں سوار تقریباً تمام مسافر ہی پاکستانی تھے۔ جہاز کا معیار اور عملے کا رویہ حسب معمول وہ نہیں تھا جو انگلینڈ سے بحرین آتے ہوئے تھا۔ نہ صرف جہاز کے عملے کا رویہ ویسا نہیں تھا، بلکہ مسافروں کا رویہ اور برتاؤ بھی ویسا نہیں تھا۔ مسافر جہاز کے عملے سے الجھ رہے تھے اور عملے میں بھی خوش اخلاقی کم ہی تھی۔ پھر جیسے ہی جہاز کے پہیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی زمین سے لگے، لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا سامان نکالنے لگے۔ فضائی میزبان شور مچا رہے تھے کہ برائے مہربانی جہاز کے رکنے کا انتظار کریں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے۔ اس افراتفری میں جہاز سے نکل کر اسلام آباد کے جدید اور خوبصورت ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ایئرپورٹ بالکل نیا اور کافی بڑا تھا۔ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑنے والی پہلی پرواز میں نے بمع فیملی سفر کیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی صرف ہماری ہی فلائٹ کے مسافر موجود تھے اور ویرانی بھی ویسی ہی تھی جیسی کہ بحرین میں دیکھ کر آئے تھے، مگر یہاں پر مسافروں کا رویہ بڑا عجیب بلکہ ہتک آمیز تھا۔ اکثر مسافر بلا وجہ ایئرپورٹ کے عملے سے جھگڑ رہے تھے۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ انگلینڈ میں پیدا ہونے والے بچے پاکستانی بچے بچیاں اور پاکستان اور پاکستانیوں کو زیادہ کمتر سمجھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
جس ان کے والدین ہمیشہ پاکستان کا منفی رخی انہیں دکھاتے رہے، جس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سامان وغیرہ اٹھا کر جب میں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ میرا پیارا بھائی امجد ممتاز ڈرائیور کے ساتھ باہر ہی موجود تھا۔ چونکہ صبح سحری کا وقت تھا، اس لیے سڑکوں پر ٹریفک بالکل نہیں تھی اور ڈرائیور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ یہ تصور ہی محال تھا کہ کوئی گاڑی اسے اوورٹیک کر سکتی۔ راستے میں جتنے بھی ریڈ سگنل نظر آئے، انتہائی احتیاط سے ڈرائیور نے رکے بغیر ہی انہیں کراس کیا اور بجائے شرمندہ ہو کر داد طلب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ ڈرائیور کی اس اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے ہم اندازے سے جلدی گھر پہنچ گئے۔ راستے میں نے امجد سے کہا، فون کر کے گھر کہہ دے کہ سب فیملی اپنے کمرے میں ہی رہے، میں گھر پہنچ کر پہلے غسل کروں گا، پھر کپڑے تبدیل کر کے سب سے ملاقات کروں گا۔ یہ سب کچھ میں نے کورونا کی وبا کی وجہ سے احتیاط کے طور پر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کو میری بات اچھی لگی یا بری، لیکن سب نے اسی پر عمل کیا۔ غسل کے بعد میں سیدھا والدین کے کمرے میں گیا کیونکہ سبھی وہیں جمع تھے۔ تقریباً 12 ماہ کے بعد میں ان سب سے مل رہا تھا۔ بچے سو رہے تھے، جوان بڑھاپے کی طرف گامزن تھے اور بوڑھے مزید کمزور لگ رہے تھے۔ خاص طور پر والد صاحب تو خاصے کمزور لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں ایک طاقتور انسان کے طور پر ہی دیکھا تھا اور آج ان کی یہ کمزوری اور ضعف میرا دل اندر سے چیر رہا تھا۔ والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں اب لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے تھے۔ میرا سارا بچپن اور نوجوانی اسی گھر میں گزری تھی اور والدین کو ہمیشہ چاقو چوبند ہی دیکھا تھا۔ انہی کمروں اور برآمدوں میں اب انہیں لاٹھی کے سہارے چلتے دیکھنا میرے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ گھر میں سب مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب لوگ مجھے داڑھی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ سب نے یہی کہا کہ آپ داڑھی میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اچھی لگے یا نہ لگے، میں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی ہے۔ میرا یہ ماننا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی صرف گھر تک محدود ہو جاتی ہے، اس وقت اسے کسی اپنے پیارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ضروری اور غیر ضروری باتیں کر سکے۔ اسی وجہ سے میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں، جہاں والدین کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتا ہوں، وہیں وقت بھی لے کر آتا ہوں۔ کئی قصے صرف انہیں سنانے کے لیے انتخاب کر کے لے کے جاتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ساری فیملی یہ بات مانتی ہے کہ جب میں پاکستان آتا ہوں تو والدین کا مزاج اور صحت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ گو کہ امجد ان کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، لیکن میرا آنا شاید ان کے لیے اضافی خوشی ہے۔ میں گھر پر ہی وقت گزار رہا تھا اور کسی دوست کو فون پر اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی تھی، مگر نہ جانے کیسے چند دوستوں کو پتہ چل گیا۔ شاید امجد سے ملاقات پر انہیں میری آمد کی اطلاع مل گئی۔ راجہ سعادت گھر آئے تو ان سے علمی اور ادبی موضوعات کے علاوہ عصر حاضر کے مسائل پر بھی بحث ہوئی۔ ساتھ ہی پرانی یادیں تازہ کی گئیں جب ہم علی کلاتھ میں بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر حامد صاحب کا بھی حال احوال پوچھا۔ راجہ دنویر کوثر اور جناب طارق نجمی صاحب ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے اور ثاقب امام رضوی اور سر واجد عظیمی نے ونگز کالج گوجر خان میں ایک ملاقات کا اہتمام کیا اور عزت بخشی۔ معروف شاعر اور راجہ نثار یاور سے بھی گوجر خان میں ملاقات ہوئی۔ جناب طارق نجمی صاحب نے پاک گلوبل ٹی وی کے لیے میرا اور امجد ممتاز کا انٹرویو کیا۔ وقت بچانے کی خاطر میں نے پروگرام اس طرح ترتیب دیا کہ سارا کام ایک ہی دن میں نمٹ جائے۔ اسی دن مشہور افسانہ نگار عبدالرؤف کیانی اور معروف پوٹھوہاری شاعر محمد سلیم مرزا سے بھی ملاقات ہوئی۔ اگلے دن ارزم خیام کے ساتھ مشہور سماجی اور کاروباری شخصیت قاضی شوکت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور کئی اہم موضوعات پر گپ شپ ہوئی۔ میں زیادہ تر وقت والدین کے ساتھ انہی کے کمرے میں گزار رہا تھا۔ میں مہینوں کی جدائی اور کسک کو دنوں میں ختم کر کے اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار عبدالرافع کہنے لگا، پاپا جی پنڈی کی سیر کر کے آتے ہیں۔
میں نے کہا یار پنڈی میں ٹریفک اور آلودگی بہت زیادہ ہے، کسی اور جگہ کا پروگرام بنا لو۔ میرا یہ جواب سن کر عبدالرافع اپنی تجسس بھری طبیعت کے تحت سوال کرنے لگا، پاپا جی کیا پنڈی شہر شروع سے ہی ایسا تھا؟ والد صاحب پاس ہی تشریف فرماتے اور ہماری بات چیت سن رہے تھے۔ عبدالرافع کا سوال سن کر بتانے لگے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، جب پنڈی راولپنڈی ایک چھوٹا سا اور انتہائی پرسکون شہر ہوتا تھا۔ 1970 کی دہائی تک شہر مریڑ چوک سے شروع ہو کر 6 روڈ پر ختم ہو جاتا تھا۔ اس وقت راولپنڈی ایک صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا۔ ہر محلے میں ایک بڑا کنواں ہوتا تھا جہاں سے ماشکی چمڑے کے مشکیزے میں گھر گھر پانی پہنچاتے تھے۔ ایسا ہی ایک بڑا کنواں چاہ سلطان تھا جس کی وجہ سے پورے علاقے کا نام سلطان واقو مشہور ہو گیا۔ راولپنڈی کی خاص بات تازہ سبزیاں ہوا کرتی تھیں۔ کھنہ اور ترلائی کے مضافات سے منہ اندھیرے بیل گاڑیاں تازہ سبزیوں اور پھلوں سے لدی آ جاتی تھیں۔ آج کے شمس آباد سے فیض آباد کے درمیان کھیت ہوا کرتے تھے، بلکہ آج کل کے بہت سے پرہجوم علاقے جیسے چکلالہ ہاؤسنگ اسکیم، مسلم ٹاؤن، ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ سب کھیت کھلیان اور زرعی رقبے تھے۔ مری روڈ شہر کی مرکزی شاہراہ تھی۔ سڑک کے درمیان پودے لگے ہوتے تھے جن پر موسم بہار کے پھول کھلا کرتے تھے۔ والد صاحب بتانے لگے کہ پنڈی میں زیادہ تر ہندو آباد تھے اور ہندو اور سکھ معاشی طور پر بھی کافی مضبوط تھے۔ کرتارپور، انگد پور، باغ سرداں، امرپور، موہن پورہ، آریہ محلہ، چٹیاں ہٹیاں، یہ سب علاقے ہندوؤں اور سکھوں نے بسائے تھے اور شہر کے زیادہ تر بیوپاری اور تاجر بھی ہندو یا سکھ ہی تھے، مگر اب تو شہر کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ اب تو لیاقت باغ یا صدر جانا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پریشان ہی ہو گیا۔ آج 3 نومبر تھی، اس لیے میرے پاس صرف کل کا ہی دن تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا فوراً ہی کرنا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ والدین اور بہن بھائیوں سے بات کی تو سب نے یہی کہا کہ آپ کو جو مناسب لگے وہ کریں۔ انگلینڈ بیگم بچوں سے بات کی تو وہ بھی تھوڑے پریشان تھے۔ ایئر لائن کے دفتر فون کیا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمارے پاس لاک ڈاؤن کی کوئی باقاعدہ اطلاع نہیں آئی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو انگلینڈ کی حکومت پر منحصر ہے۔ اگر وہ آنے جانے پر پابندی لگا دیتی ہے تو پھر پروازیں منسوخ ہو جائیں گی، اور اگر نہیں ہوتا تو پروازیں جاری رہیں گی۔ میرے لیے عجیب مشکل بن گئی تھی اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پاکستان میں زیادہ قیام کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر میں بچوں کے بارے میں پریشان تھا کہ اگر پروازیں منسوخ ہو گئیں تو میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ وہ دن تو خاصی پریشانی میں گزرا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو معمول کو سونے کے مطابق سے پہلے گزرے دن کا تجزیہ کیا۔ ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد مجھے یہی بات درست لگی کہ مجھے واپس انگلینڈ چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے میں سو گیا۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کروا رہا ہوں، اور جب میں بورڈنگ پاس پر تاریخ دیکھی تو وہ 17 نومبر کی تھی، یعنی وہی تاریخ جس پر میں نے معمول کے مطابق واپس جانا تھا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ جاگنے کے بعد بھی وہی خواب اپنی پوری جزویات کے ساتھ مجھے یاد تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 4 بجے تھے، مطلب کہ انگلینڈ میں ابھی رات کے 11 بجے ہوں گے۔ یہ سوچ کر بیگم کو فون کیا اور واپس آنے کے متعلق اس کی رائے جاننا چاہی تو اس حوصلہ مند خاتون نے یہی کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، آپ کو جلدی آنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے مقررہ وقت پر ہی واپس آئیں۔ بیگم کی بات سن کر میرا دل مزید مطمئن ہو گیا۔ بیگم کی کہی ہوئی بات بھی میرے خواب کی تائید کر رہی تھی۔ حالانکہ میں نے بیگم کو اپنے خواب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ صبح اٹھ کر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں وقت مقررہ یعنی 17 نومبر کو ہی واپس جاؤں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ اس طرح پچھلے 20 گھنٹوں سے میرے دل و دماغ اور گھر میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی وہ تھم گئی۔ گھر والے میری بات سن کر کافی خوش اور مطمئن تھے۔ میں نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری رہنمائی فرمائی۔ یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے
کہ جب بھی کسی معاملے میں فیصلہ نہ کر پاؤں تو مجھے ایک واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر اگر میں اس اشارے کے مطابق فیصلہ کروں تو فائدے میں ہی رہتا ہوں۔ باقی سارے دن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ خاندان اور فیملی کے ساتھ گزرا ہوا کوالٹی ٹائم ہی حاصل زندگی ہوتا ہے۔ کام اور دفتر والی جگہوں پر تو سالوں وقت لگا کر بھی آپ کی حیثیت ایک مشین سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی دوران ایک دن امجد کے دوست چودھری وقار، رضوان اور زاہد ملنے آئے۔ چودھری وقار کو یہ بات اچھی لگی کہ صحافت میں نام بنا لینے کے باوجود ہر ملاقات میں یہ ذکر ضرور کرتے کہ مجھے صحافت میں لانے کا سہرا امتیاز کلیانوی بھائی کے سر جاتا ہے۔ یہ غالباً کلنٹن کا دور تھا جس کی امریکی اخبارات میں بھی بڑا چرچا رہا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑے ریٹائرڈ سرکاری افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر کلنٹن آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس آفیسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے شخص نے اس آفیسر سے اس انکار کی وجہ پوچھی تو آفیسر نے جواب دیا کہ اس دن اس کو اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر کو جا رہا ہوں اور ہمارا پروگرام پہلے سے طے ہے۔ یہ عذر سن کر فون کرنے والے نے تلخ لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ ریٹائرڈ آفیسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو اپنی پوتی کو خوشی کو صدر سے ملاقات پہ فوقیت دے رہا ہوں۔ اس آفیسر نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے جب صدر سے ملاقات ختم ہوگی تو وہ میرا نام تک بھول چکا ہوگا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ ایک اور بات کہ صدر سے میری ملاقات کرنے یا نہ کرنے سے صدر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر چڑیا گھر کی سیر نہ ہونے سے میری پوتی کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس آفیسر کی بات سمجھنے میں اکثر لوگوں کو ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے فلاں کام کرنا تھا، نہ کر سکا۔ اس لیے اپنی پسند کی جگہ اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہی میری ترجیح ہے۔ چھٹی کے دن بھی والدین کے ساتھ ہی گزارے اور گھر سے کم ہی نکلا۔ 17 نومبر کو واپسی والے دن کسی مذہبی جماعت نے دھرنا دے کر پنڈی جانے والے راستے بند کر دیے تھے، اس لیے کافی پریشانی ہوئی، مگر چونکہ ہم وقت سے خاصا پہلے گھر سے نکل آئے تھے اس لیے روات سے واپس جا کر موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ واپسی پر بھی ایئرپورٹ کی ویرانی ویسے ہی تھی جیسے کہ جاتے ہوئے۔ معمول کے مطابق سفر کے دوران میں جب بچوں کے پاس انگلینڈ پہنچا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔